بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اگر دنیا عالم پر ایک نظر ماری جائے تو اس وقت مشرق وسطی کی صورتحال اگر دیکھیں جو اچانک دھماکہ خیز تیز ہو چکی۔ امریکہ نے شام اور عراق پر رانی پشت پناہی میں گروپ جو کام کر رہے تھے ان کے ایک ہی دن میں 85 اڈے تباہ کر دیے۔ یہ حملے اردنی علاقے امریکی اڈے ٹاور 22 پر ایک حملے کی صورت میں جو ان گروپوں نے نشانہ لگایا۔ اس حملے میں 40 سے زیادہ امریکی فوجی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ اس حملے کے عوض امریکی طیاروں نے، ڈرون حملوں نے عراقی پشت پناہی والے گروپ مثال کے طور پہ حزب اللہ بریگیڈ عراق اور ان کے اوپر لگاتار حملے کیے، جس کی وجہ سے ان گروپوں کے بارود، گولہ باری، ہیلی کاپٹر، ڈرون بڑی تعداد میں تباہ کیے۔ اور عراقی تنظیم حزب اللہ بریگیڈ کا کہنا ہے اس کے 50 کے قریب گروپ ممبر بھی مارے گئے۔ ان میں ایک بڑا کمانڈر جو بڑا مشہور تھا، ابو اسرائیل کا مطلب اسرائیل موت کے فرشتے کا باپ۔ ایسا نام آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، ہم نے بھی نہیں سنا، مگر کوئی ایک انسان یا کوئی بشر جو مٹی سے بنا ہوا ہو وہ کسی فرشتے کا باپ کیسے بن سکتا ہے؟ مگر جب وہی اسرائیل آپ کو لینے آیا اور ابو اسرائیل کو بھی ساتھ لے چلا گیا۔ میرے عزیز دوست، اس وقت عراق اور شام کی صورتحال کا فرق یہ ہے، شام میں عراق کے جو فوجی اور رضاکار تھے، نیز لبنان کے حزب اللہ کے ممبران تھے یا گروپ کے لوگ تھے، وہ بیشتر اکثر لوگ واپس جا چکے ہیں، جس سے شامی حکومت اور اس کے صدر بشار الاسد کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور عراق میں جملہ گروپ جو رانی پشت پناہی کے ساتھ چلتے تھے وہ تو ہے ہی عراقی تھے، ران انہیں صرف اسلحہ اور بارود اور خوراک مہیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، اب یہ رضاکار بھی وہیں رہیں گے کیونکہ ان کا اپنا وطن ہے، لیکن جس وقت بھی انہوں نے اڈے تیار کرنے شروع کیے، بنانے شروع کیے یا سر نو تعمیر کرنا شروع کیے تو امریکہ کا اعلان ہے جیسے ہی ہم یہ دیکھیں گے یہ فوجی اڈے یا امریکہ پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، ہم مرحلہ وار اور مسلسل ان کے اوپر گولہ باری رکھیں گے۔ جو ہی اپنی طرف کوئی نیا اڈا بنانے کی کوشش کی اس پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت مشرق وسطی کے جو حالات ہیں وہ اپنی پیک کے اوپر ہیں، کسی وقت بھی دھماکہ کو خبر بن سکتی ہے۔ کہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے جیسے اسرائیل اور امریکہ اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے، جو مختلف مسلمان ملکوں پر حملے کر رہا ہے، یہ نہ ہو یہ تیسری عالمگیر جنگ کی طرف مشرق وسطی کو دھکیلا جا رہا ہو۔ میرے عزیز دوستو، عراقی حکومت اس وقت امریکہ سے بہت ڈری ہوئی ہے اور وہ امریکہ سے بار بار مذاکرات کرنے کے بعد ایران کے خلاف ایک بہت بڑا مالیاتی قدم اٹھایا۔ وہ یوں ہے، ایران عراق کے ذریعے اپنا پٹرول بھیجتا رہا اور عراق کے 5 اور 8 بینک ایسے تھے جن کے ذریعے ایران دنیا عالم میں اپنا پٹرول بیچتا رہا۔ امریکہ کے کہنے پر عراق نے ان پر پابندی لگا دی اور یوں ایران کو ڈالروں کا کاروبار نہیں ہو سکے گا۔ اور امریکہ نے ایران کے اوپر پہلے ہی
تیل فروخت کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے، چنانچہ وہ تیل عراق کو دیتا، عراق اس سے بیچتا، اس سے حاصل ہونے والے جو ڈالر تھے اور عراق سے ایران کی طرف منتقل ہو جاتے۔ یورانی معیشت کا یہ بھی ایک ذریعہ تھا، اب یہ سلسلہ بند ہو چکا۔ میرے عزیز دوستو، اب اس خطۂ مشرق وسطیٰ کا کوئی آنے والا ٹائم سکون والا نہیں۔ اس میں چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ جتنے بھی عرب ملک ہوں، وہ اور امریکہ اور اسرائیل، کسی وقت بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ جتنے کنگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی اقتدار جاتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا۔ میرے عزیز دوستو، آپ سے درخواست ہے، ان فلسطین مظلوم لوگوں کے لیے، عربوں کے لیے، اور جو مسکین، جو طاقت نہ رکھنے والے عرب بھائی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی مغفرت، ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہوا عالم برزخ میں نیک صالح ارواح کی صحبت عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا یہ حصہ ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے تو ہماری بخشش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔